خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لفظی ترجمہ: وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلناکم، بنایا ہم نے تم کو، امتاً، ایک امت، وسطاً، وسط، معتدل، بہتر، لتکونوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، اوپر لوگوں کے، ویکون، اور ہو، الرسول، رسول، علیکم، اوپر تمہارے، شہیدا، گواہ، وما، اور نہیں، جعلنا، مقرر کیا ہم نے، بنایا ہم نے، القبلۃ، قبلہ کو، التی، وہ جو، کنت، تھا تو، علیہا، اس پر، الا، مگر، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، من، کون، یتبع، پیروی کرتا ہے، الرسول، رسول کی، ممن، اس سے جو، ینقلب، پلٹ جاتا ہے، علی، اوپر، عقبیہ، اپنی دونوں ایڑیوں کے، وَإِنْ كَانَتْ، اور اگرچہ ہے، بریکٹ میں لکھیے یہ بات، لَكَبِيرَةً، البتہ بڑی، بھاری، الا، مگر، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، ہدی اللہ، ہدایت دی اللہ نے، اوپر ان لوگوں کے جنہیں ہدایت دی اللہ نے، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضیع، کہ ضائع کر دے، ایمانکم، تمہارے ایمان کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بالناس، ساتھ لوگوں کے، لرؤوف، البتہ شفقت کرنے والا ہے، رحیم، رحم فرمانے والا ہے، قد، تحقیق، نرا، ہم دیکھتے ہیں، تقلبا، بار بار پلٹنا، وجہ کا، تیرے چہرے کا، فی السماء،
آسمان میں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے تجھ کو قبلتن اس قبلے کی طرف ترضاہا تو راضی ہوگا اس پر فولی تو پھیر لے وجہ کا اپنے چہرے کو شطر جانب المسجد الحرام مسجد حرام کے وحیثما اور جہاں کہیں کنتم ہو تم فولو تو پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ اس کی جانب وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ بے شک وہ حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل عما اس سے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں. الفاظ کا انالیسس. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم سارے انسانوں کے سامنے گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول تم پر گواہ بن جائیں. اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بعد اب امت وسط کو اس لیے دنیا میں اٹھایا ہے کہ یہ ایک وسیلہ بن جائے، ذریعہ بن جائے اللہ اور بندوں کے درمیان. جو کام پہلے پیغمبر کیا کرتے تھے وہ کام اب یہ امت کرے. پیغمبر کیا کیا کرتے تھے؟ دنیا میں آ کر لوگوں کو اللہ سے جوڑتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے. اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد یہی پیغام کون دے گا؟ سارے انسانوں کو اللہ کی طرف کون بلائے گا؟ مسلمانوں کو بلانا ہے کہ وہ کفر کی، شرک کی، گمراہی اور اندھیروں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آئیں. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ہم نے اب تمہیں یہ اعزاز اس لیے بخشا کہ تم انسانوں کی ہدایت کا کام کرو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول تم پر گواہی دیں، یعنی قیامت کے دن پھر تمہاری شفاعت کریں اور تمہارے لیے گواہ بن جائیں. دوسرا معنی شہداء علی الناس کا یہ کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن جب دوسری قومیں آئیں گی اور وہ اپنے پیغمبروں کے خلاف گواہی دیں گی کہ ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، تو ان کے خلاف پھر امت وسط گواہی دے گی. کیسے؟ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا. وہ کہیں گے لبیک و سعدیک. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں. پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت. پھر اس امت کے لوگ گواہی دیں گے
کہ یقیناً نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور پیغمبر علیہ السلام اپنی امت پر گواہ بنیں گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یعنی قیامت کے دن جب دوسری قومیں اپنے پیغمبر کو جھٹلائیں گی تو مسلمان ان پیغمبروں کے لیے ان کے حق میں اور ان کی قوم کے خلاف گواہی دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بارے میں ایک سوال کیا گیا کہ ہم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے جب نوح علیہ السلام کا دور تھا، تو ہم کیسے گواہی دیں گے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے جس میں 1400 سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تو اس میں وہ ساری باتیں موجود ہیں کہ پیغمبر اپنی قوم کی طرف آئے، انہوں نے لوگوں کو حق بات بتائی، پھر قوم نے انکار کیا۔ یعنی گواہی کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے نا، تو مسلمان علم کی بنا پر گواہی دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ شہد اللہ کا معنی ہوتا ہے کسی کے خلاف گواہی دینا، تو پیغمبر اپنی امت کے خلاف کیوں گواہی دیں گے؟ اس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور پیغمبر کہیں گے کہ یا رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیوں چھوڑ دیا تھا؟ یہ کہہ کر کہ آج کے دور میں تو اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، یا پھر وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس اور بہت کام ہے، یہ کیسے پڑھیں، یا پھر فرقہ وارانہ تعصب میں مبتلا ہو کر اور چیزوں کی طرف توجہ زیادہ کی اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، ان باتوں پہ زیادہ محنت کی جس سے ہم اپنے گروہ، اپنی جماعت، اپنے فرقے کو مضبوط کریں، اور اللہ کی کتاب کو کم وقت دیا، اتنی اہمیت نہ دی۔ یاد رکھیے کہ پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت بھی ہے اور کچھ لوگوں کے خلاف گواہی بھی ہے۔ شفاعت کس کے لیے ہے؟ کہ جو اس کے لائق ہوں گے، اور کس کے خلاف گواہی جائے گی؟ جو اس کے مستحق ہوں گے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس کے مستحق ہیں۔ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ آپ کا اتباع کر رہے ہیں؟ آپ کی پیروی کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں گواہی دیں؟ تو دوبارہ سے دیکھیے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر، یعنی سب کو ہدایت کی بات بتاؤ، ورنہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ لوگ آئیں گے اور پکڑیں گے، کہاں تھے تم؟ کیوں نہیں بتایا ہم کو؟ دیکھیں نا، آج جو انسان دنیا میں کفر میں، شرک میں مبتلا ہے، اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، اس کے پاس تو حق نہیں پہنچا، تو قیامت کے دن وہ آپ کو پکڑیں گے نہیں، یا اللہ انہوں نے تمہیں بتایا ہی کچھ نہیں تھا۔ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ کیا کرے؟ اپنے دوستوں، اپنے جاننے والوں، رشتہ داروں، سب کی فکر کرے کہ وہ کس طریقے پر ہیں، ورنہ قیامت کے دن پکڑوائیں گے کہ یا اللہ یہ خود ہی قرآن پڑھتے رہے اور ہمیں انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ آپ کا فرض ہے آپ بتا دیں، آگے کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کی ذمہ داری، پھر قیامت کے دن وہ خود جواب دہ ہوں گے۔ تو ہمیں تو پیدا ہی کس لیے کیا گیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، تاکہ تم سب ہو جاؤ، کون؟ سارے مسلمان، کیا ہو جاؤ؟ شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی سرخرو ہو کہ آپ نے جو علم ہمیں پہنچایا تھا، جو کتاب ہمیں پہنچائی تھی، ہم بھی اسے آگے پہنچاتے رہے ہیں۔ تو قبلے کی تبدیلی کے ساتھ یہ ساری ذمہ داری اور یہ ساری بات کیوں آ گئی؟ اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی، وہ یہ ہے کہ یہ جو قبلہ ہے نا، یہ محض ایک سمبل نہیں ہے، بلکہ پیچھے جب ذکر کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا اور پھر دعائیں مانگی، اور ان میں سے اہم ترین دعا کیا تھی؟
ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. انہوں نے امتن مسلمتن کی دعا مانگی تھی. اب یہ امتن مسلمتن ہی تو امتن وسطن ہے. پھر انہوں نے کیا دعا مانگی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں کہ ایک رسول آئے جو لوگوں کو قرآن سنائے، جو کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، ان کی تربیت کرے، تزکیہ کرے. تو کیا یہ کام بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی ہونا چاہیے تھا؟ اس کے بعد اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا؟ کہ چلنا چاہیے تھا، اس کام کو چلنا چاہیے تھا نا. تو چونکہ آپ نے دین مکمل کر دیا تو اس مکمل دین کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کس پہ ڈالی گئی؟ اب امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی یہی 4 کام کرے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. یہ جو دعائے ابراہیم علیہ السلام ہے، اس کے نتیجے میں جو امت مسلمہ وجود میں آئی ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی یہی 4 کام کرے. لوگوں کو اللہ کی کتاب سنائے. لوگوں تک حق کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ خود ہی پہنچ جائے گا. ہم گھر میں سوتے رہیں بیٹھ کے، خود نہیں پہنچتا کچھ. آپ کو کہیں ایک خط بھی پہنچانا ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ یا فیکس کرنا پڑتا ہے، یا ای میل بھیجنا پڑتا ہے، یا پوسٹ کرنا پڑتا ہے، تب جاتا ہے نا. اب یہ کتاب جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کو اگر ہمیں پوری دنیا تک پہنچانا ہے تو خود ہی پہنچ جائے گی. کوشش کرنی پڑے گی نا، محنت کرنی پڑے گی، تب جا کر یہ پہنچے گی. اور پہنچائیں گے تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، ورنہ وہ خلاف گواہی دیں گے. یا اللہ میں تو سب کچھ پہنچا کے آ گیا. اب آپ ان سے پوچھ لیجئے انہوں نے کیا کیا؟ لپیٹ کے رکھ دیا بند کر کے، یا پڑھا، سمجھا اور آگے بھی جا کے سنایا، آگے تک پہنچایا. اب دیکھیے کہ قرآن پاک کا انداز کیا ہے. صرف یہ نہیں کہ ایک واقعہ لے کے تو اسی کے پیچھے پڑ گئے، اس میں بھی ایک سبق سکھایا. پھر دوبارہ قبلے کی بات، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. اور نہیں بنایا تھا ہم نے اس قبلے کو جس کی طرف تو تھا. کب بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ کہیں قرآن پاک میں لکھا ہوا؟ کہیں نہیں لکھا ہوا. تو پھر کوئی اور طریقہ تو ہوگا نا. اس کو بولتے ہیں وحی خفی. اسی کا دوسرا نام حدیث ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا، اور اس کے علاوہ بھی تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی جو قرآن پاک کے اندر نہیں لکھی ہوئی، جو آپ کے دل پر القاء کی گئی تھی، جس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں لیکن حکم موجود ہے. تو نہیں بنایا ہم نے قبلے کو وہ جو تھا تو اس پر، یعنی جو بیت المقدس کی طرف ہم نے آپ کا رخ کروایا تھا، یہ کس لیے تھا؟ الا لنعلم، مگر تاکہ ہم جان لیں. کیا جان لیں؟ من یتبع الرسول، کون پیروی کرتا ہے رسول کی، کون مکہ چھوڑ کر اسلام کے لیے مدینہ آیا ہے اور رسول کی بات ماننے کو تیار ہے. ممن ينقلب على عقبیہ، اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں پہ واپس پھر جاتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول کی بات نہ ماننا دراصل اسلام سے پھرنا ہے. یہ مسلمانوں کا امتحان تھا کہ کون ہے جو اپنی قوم پرستی، انا پرستی کو چھوڑ کر سچے دل سے مسلمان ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی کھلے دل سے پیروی کرنے والے ہیں. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. اب دیکھیے کہ ایمان جب دل میں آ جاتا ہے تو دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ جدھر اللہ کا حکم ہوتا ہے ادھر ہی مڑتا چلا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے مقناطیس کی سوئی ہوتی ہے نا، آپ اس کو اوپر لے جائیں یا نیچے لے جائیں، کمرے کے اندر چلے جائیں یا باہر چلے جائیں، کسی میدان میں چلے جائیں یا سفر پہ چلے جائیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں،
وہ گھوم کر کدھر آ جاتی ہے؟ نارتھ کی طرف. تو جس طرح مقناطیس کی سوئی جو ہے وہ گھوم کر اپنے اصل ٹارگٹ کی طرف منہ کر لیتی ہے، بالکل مومن کے دل میں جب ایمان سماتا ہے، اللہ کی ذات کی محبت آتی ہے، تو وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ گھر میں ہو یا گھر کے باہر ہو، یا ملک میں ہو یا ملک کے باہر ہو، کہیں پر بھی ہو، اس کے لیے اللہ کا حکم ماننا کچھ مشکل نہیں ہوتا. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں نا بھئی یہاں تو اسلامی ماحول ہے، یہ اسلامی ملک ہے، یہاں تو اسلام پر عمل کرنا آسان ہے، اگر ہم باہر کے ملک جائیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا، وہاں کیا کریں گے؟ سوچنا چاہیے وہ ملک کس کا ہے؟ وہ بھی اللہ کا ہے. وہ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. تو مومن کے لیے ہر جگہ برابر ہوتی، وہ لوگوں کا بندہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ ہر جگہ اللہ ہی کی بات مانتا ہے، اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے آس پاس کون بیٹھا اور کون نہیں. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بات ہے بڑی بھاری، یعنی اپنے آبا و اجداد کے خلاف، اپنے کنبے قبیلے کے خلاف، اپنی برادری کے خلاف، اپنے معاشرے اور ماحول کے خلاف وہ کام کرنا جو اللہ کی پسند کا ہو، بڑا مشکل کام ہے. لیکن جنہیں ہدایت مل جاتی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آنے لگتی ہے، جن کے اندر اللہ کی محبت جاگ اٹھتی ہے، جن کے اندر ایمان کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں رہتا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، ہے بڑی بھاری یہ بات کہ انسان دنیا کی مخالفت کر کے ایک اللہ کی طرف ہر جگہ منہ موڑے رکھے، مقناطیس کی سوئی کی طرح. لیکن کچھ لوگوں کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوتی. اور کن کے لیے نہیں ہوتی؟ جو ہدایت پانے والے ہوتے ہیں. الا علی الذین ھدی اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ اطاعت کا تعلق پھر ہدایت سے ہے، اور ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور وہ کس کو دیتا ہے؟ جو اس کی طرف مائل ہوتا ہے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کبھی ایک قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، کبھی دوسرے کی طرف کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی یہ بھی بات پھیلانی شروع کر دی کہ جن لوگوں نے پہلے دوسری طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تھیں، یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے سے پہلے بیت المقدس کی طرف، اور اسی حال میں فوت ہو گئے، ان کی تو نمازیں بھی گئیں، کیونکہ اصل قبلہ تو پھر یہ تھا نا، اور ادھر تو منہ انہوں نے کیا نہیں. صحیح بخاری میں ایک روایت ہے ابن عباس سے کہ جب بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا تو لوگوں نے سوال کیا کہ جو مسلمان اس عرصے میں فوت ہو گئے جبکہ نماز بیت المقدس کی طرف ہوا کرتی تھی، اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنا ان کو نصیب نہیں ہوا، ان کا کیا حال ہوگا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. یا پھر یہ کہ بعض کے دل میں خیال آیا کہ ہم جتنے عرصے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے وہ نمازیں کیا ہماری ضائع ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے. یا ایمان کس کو کہا گیا ہے؟ نماز کو. تو جو شخص نماز نہ پڑھے وہ کس چیز کو ضائع کرتا ہے؟ ایمان کو ضائع کرتا ہے. نماز کو ضائع کرنا ایمان کا نقصان ہے، معمولی بات نہیں ہے کہ ہم سوئے رہے اور نماز پہ نماز چھٹتی رہے اور ہم کہ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، بہت سے لوگ نہیں پڑھتے. تو اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے، کیونکہ اس طرف بھی رخ کرنے کا حکم اسی نے دیا تھا. تو جب تک انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو بھلے کسی بھی طرح منہ کرے، اس سے فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی اس سے اس کا عمل ضائع ہوتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں پہلی شریعتوں میں کیا حکم تھا؟ سجدہ تعظیمی جائز تھا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے لوگ جھکے تھے، یعنی بو ڈاؤن کر لیتے تھے، اس کی اجازت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کی اجازت نہیں رہی. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا تھا،
لیکن اب آپ کسی کو بھی نہیں کر سکتے. وہ اللہ کا حکم تھا، جائز تھا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے روک دیا، ہمیں رک جانا چاہیے. تو اصل میں عبادت کس چیز کا نام ہے؟ کہ وہ کام کیے جائیں جو اللہ کو پسند ہو. اور اطاعت کا لفظ بھی کس سے نکلا ہے؟ توئے واو عین سے. تو کس کو کہتے ہیں؟ خوشی سے کوئی کام کرنا. تو اصل اطاعت کیا ہوتی ہے؟ خوشی سے اللہ کی بات ماننا، نہ کہ مجبوری اور مصیبت اور شور مچا کے اور روتے دھوتے ہوئے کہ کس مصیبت میں پھنس گئے. اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ آپ کو دیا اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ کوئی مجبوری تھی، خوشی سے اس نے سب کچھ دیا. تو ہمیں بھی خوشی سے اپنی عبادت اس کے لیے کرنی چاہیے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.